اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ امید ہے آپ بطفیل محمد وآل محمد علیہ السلام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے روحانی دسترخوان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ مستفیض ہو سکیں۔ ناظرین آج کا ہمارا عنوان ہے بدنیت ہاتھ۔ بہار میں ایوب ابن عیون نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بیت اللہ میں ایک طرف ایک عورت مصروف طواف تھی، اس کے پیچھے ایک مرد بھی طواف کر رہا تھا۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے حجر اسود کو چھونا چاہا، اس مرد نے بھی ہاتھ بڑھا کر اس عورت کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قدرت خدا سے اس کا ہاتھ عورت کے بازو سے چمٹ گیا۔ لاکھ کوشش کی گئی لیکن ہاتھ الگ نہ ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے، دونوں کو امیر مکہ کے پاس لے جایا گیا۔ مشورہ یہی ہوا کہ مرد کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ اس نے زیادتی کی۔ امیر مکہ نے کہا کہ پہلے پتہ کرو کہ آل محمد سے کوئی موجود ہے۔ مجمع سے ایک شخص نے کہا کہ رات حسین ابن علی آئے ہیں۔ امیر مکہ نے کہا یا انہیں بلاؤ یا ان کے پاس لے جاؤ، اس کا حل وہی بتا سکتے ہیں۔ وہ تمام مجمع اس عورت اور مرد کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے دست دعا بلند کیے، دعا مانگی اور اس مرد کا ہاتھ اس عورت کے بازو سے الگ ہو گیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا بدنیتی کا انجام کیا ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نیت میں کوئی کھوٹ پیدا ہو یا اخلاص کی کمی نظر آئے تو اسے صحیح اور خالص کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نیت کا مضبوط و مستحکم ہونا ضروری ہے۔ دوسرے ہماری نیتوں کو بگاڑنے کے لیے شیطان ہماری طاق میں لگا ہوا رہتا ہے۔ شیطان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جیسے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ علم دین کا سیکھنا سکھانا بہت بڑا عمل ہے۔ تیسرے صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ یہ تینوں بڑے عمل ہیں، اور بھی بہت سے عمل ہیں لیکن میں تو مثال دے رہا ہوں۔ لیکن نیت میں کھوٹ اور ریاکاری کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے اعمال کرنے والے لوگوں کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ روز محشر حساب کے لیے ایک شہید کو لایا جائے گا جس کو اللہ اپنی نیتوں کا اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا اور وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کون سا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری خاطر لڑائی کی، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور وہ دنیا میں تجھے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا تھا۔ اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا اور وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن مجید سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ہے اور قرآن کی اچھے سے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے،
تو نے تلاوت قرآن مجید اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے اچھا قاری کہیں، لہذا وہ دنیا میں تجھے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد اس آدمی کو لایا جائے گا جس نے صدقہ و خیرات دنیا میں بہت زیادہ کیا تھا۔ اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا اور وہ اقرار کرے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ بتا کہ تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے وہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری تعریف کریں، لہذا وہ تجھے دنیا میں کہا گیا ہے۔ لہذا اس کے بعد اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پتہ چلا کہ صرف خالص نیت سے کیا جانے والا عمل ہی قابل قبول ہے، ورنہ سب دکھاوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو عمل کیا جائے خدا کی خوشنودی کا خیال رکھ کر کیا جائے، ورنہ لوگوں کو دکھانے والا کیا جانے والا عمل آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ والسلام، سبط حسن ترابی، امامیہ مدینۃ العلم، گڑھی مجیرہ سادات، ضلع مظفر نگر، یو پی۔